قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہے، یاد ہے؟ یہ پکا سبق یاد رکھنا ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب بھی کوئی اسم حالت رفع سے نصب یا جر میں جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. حالت جر میں جانے کی دو ہی وجوہات ہیں، وہ دونوں آپ نے پڑھ لی ہوئی ہیں. کون کون سی بھلا؟ اور وہ ضافٌ الیہ. تو یہ دو پکی ریزن ہیں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کے. ایک تو اس سے پہلے حرف جار آ جائے اور وہ مجرور ہو جائے اس کا، یا اس سے بھی پہلے پڑھا تھا مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ یعنی ان چیلنج ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. مضاف الیہ اور حالت حرف جار کا مجرور، یہ دونوں حالت جر میں ہوں گے. دنیا ادھر کی ہو جائے ادھر ہو جائے، یہ حالت جر میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آئیں جی منصوبات کی طرف، کہ کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی ہم نے کیا کیا وجوہات پڑھی ہیں. نمبر 1 سوچیں، دیٹ از نمبر 1. حروف مشبہ بالفعل میں جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اللہ غفور، ان اللہ غفور. ٹھیک ہے جی. تو انا کون کون سے 6 ہیں؟ ریپیٹ کر لیں. انا، انا، کا انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی بھی جملہ اسمیہ میں جب داخل ہوگا ان میں سے کوئی بھی حرف، تو وہ کیا کرے گا؟ اس جملے کے مبتدا کو نصب دے گا. اور اب اس کو گرامر والے جو ہیں وہ ان کا اسم کہتے ہیں، انا کا اسم اور کانا کا اسم، لاکنہ کا اسم وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر اس میں کچھ تھی کہ نارملی جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نکرہ ہی ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. جیسے انا مع العسر یسرا، بڑی ٹپیکل مثال یاد رکھیں. یعنی ہر کس کیس کی آپ ایک ایک مثال اگر آپ ذہن میں پکی کر لیں تو باقی کچھ یاد کرنا ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ انا مع العسر یسرا یاد رکھیں. اچھا، اب اس میں ترجمے میں کیا فرق پڑے گا اس کو؟ یعنی ادھر سے ادھر ہو تو ترجمے میں فرق ضرور پڑے گا، یہ بھی یاد رکھیں ایک اصول کی بات. السماوات والارض للہ، اللہ کے ہیں. لیکن اگر کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا للہ السماوات والارض، تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہی کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جگہ بدلی ہے تو فرق پڑے گا. اب انا مع العسر یسرا کیا ہوا؟ نکرہ ہوا. اچھا، نکرہ تھا لیکن ہمیں پتہ چلا کہ وہ حالت نصب میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. اب نصب کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی سوائے انا کے. اچھا، اب یہ انا کا اسم ہے جو نکرہ ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، تو ترجمے میں کیا فرق پڑے گا اس سے؟ نارمل کیا ہوتا اگر یہ نکرہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ الیسر مع العسر، الیسر مع العسر، آسانی تنگی کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہ نکرہ ہوا تو اس میں کوئی معنی کا فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ملتی ہے. کیا حسن پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یعنی اس میں ایک ڈائمینشن ایڈ ہوئی ہے کہ کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ملتی ہے. یہ یعنی عربی زبان کے، یعنی جب تک آپ محاسن کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو عربی کا مزہ نہیں آئے گا آپ کو پڑھنے کا. کہ عرب نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک لفظ ادھر سے ادھر کیا، اسے کیا فائدہ ہوا؟
معرفہ کے نکرہ کیا تو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اب اردو ترتیب کے اعتبار سے مبتدا کا ترجمہ پہلے ہونا ہے. مبتدا کون ہے؟ یسرن. ٹھیک ہے, انا نے اس کو یسرن کیا ہے اور نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کو آگے کیا گیا ہے. تو یقیناً کوئی بھی آسانی تنگی کے ساتھ ملتی ہے. سمجھ گئے نا بات, کہ یہاں ایمفیسس آ گیا نا. مبتدا اگر یسرن ہے تو ایمفیسس اس پر ہے نا. یقیناً آسانی تو, یہ تو لگا دیں, یقیناً آسانی تو تنگی کے ساتھ ملتی ہے. تو یہ اس کا فرق ہے. تو پہلا کیا ہے؟ انا, انا, کانا, لیتا, لاکنہ, لعلہ, جو کہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک, چلیے. اس کے بعد جملہ اسمیہ میں خبر کو نصب دینے والی کئی چیزیں ہیں. افعال ناقصہ کی ایک پوری لسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ کانا, سارا, اصبح, امسا, ظلا, باتا, ما داما, منفکا, ما باریحا, اس طرح کے سارے جو ہیں یہ 10-12 ہیں تقریباً. سب سے پہلے ہے کانا, اس کے بعد ہے جی سارا, اس کے بعد ہے جی اصبح, اس کے بعد ہے جی امسا, اس کے بعد ہے جی ظلا, اس کے بعد ہے جی باتا, اس کے بعد ہے جی ما داما, اس کے بعد ہے جی یہ سارے ایک ہی معنی میں آئیں گے, ما زالا, اور ما بریحا, اس کے بعد ہے جی منفکا. اصل میں ما انفکا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے منفکا. ان سب کا ترجمہ ایک ہی ہے, ایز لانگ ایز. بدستور, جاری رہا, منقطع نہ ہوا, جاری رہا, منقطع نہ ہوا. جی کنٹینیوڈ. ہاں, اس کی ایک مثال یاد کر لیں. سورہ ہود میں آیا ہے کہ جنت والے جنت میں رہیں گے ما دامت السماوات والارض, ایز لانگ ایز ہیونز اینڈ دی ارتھ ول ایگزسٹ. اور جہنم والے جہنم میں رہیں گے ما دامت السماوات والارض. ایک ایک مثال جو ہے آپ ان کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کو بات بھولے گی نہیں. یعنی عام گرامر کی جو کتابیں ہیں ان میں مثالیں جو ہیں وہ حامد ناصر کو لگا کر دی گئی ہیں, اس سے آپ کو مشکل ہوگی. یعنی ہر کیس میں آپ ایک ایک قرآن مجید کی مثال جو ہے اگر لگا لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بھولیں گے نہیں ان مثالوں کے حوالے سے. اس کے بعد ہے جی لیسا, آخر جو ہے وہ ہے لیسا. کانا یہ ہے ہو گیا, ہو گیا بھی اور تھا بھی, اور یہ سارا یہ ہو گیا ہے صرف ایک. اس میں اس کے بعد اسبا جو ہے وہ ہو گیا بھی ہے اور کبھی کبھی اس میں صبح ہوگی, صبح کے وقت ہو گیا کے معنی بھی ہیں. عرب کی جو اختصار پسندی ہے وہ اگر اس میں صبح کا لفظ آ گیا ہے نا تو وہ اسی کے ساتھ ہی ٹھوک دیں گے, یہ اشارہ بھی ہو جائے گا کہ یہ صبح کے وقت ہوا تھا. لیکن قرآن مجید میں اس کو صبح کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا لگتا. فاصبحوا ظاہرین, سورہ صف کی آخری آیت ہے نا, اصبح ماؤ غورن, وہ بھی ہو جائے, پانی اس کا گہرا, تو ہو جائے کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا, وہ مضارع آ گیا اسی کا. تو یہ سوال ہے نا افعال ناقصہ,
تو ان سب کا ماضی مضارع ہوگا، کانا یکونو، سارا یسارو، اصبح یصبح، امسا یمسی، یہ سب باب افعال نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ تو باب افعال کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو فاصبحوا ظاہرین وہ ماضی کے صیغے میں آیا ہے سورہ صف کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم. تو ہم نے مدد کی ایمان والوں کی کافروں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین لہذا وہ ہو گئے غالب. تو اصبح ہو گیا کے معنی میں ہے، لیکن بہرحال گرامر والے لکھتے ہیں کوئی ہوگا امکان اس کا بھی، پڑھا ہم نے بھی ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال صبح کے وقت ہونے کی وہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی امسا، یہ شام کے وقت ہو گیا. اس کی مثال عامر صاحب نے لکھی ہے، امسل ہوا باردن، شام کے وقت ہوا ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ذلہ، ذلہ دن بھر رہا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری، اس میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، کیا ہے، ذلہ وجہہ مسودن، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی اصل میں ہو جانے ہی کا مفہوم ہے، دن بھر رہا نہیں ہو گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دن بھر سیاہ ہوتا نہیں رہتا. یعنی نکالنا چاہیں تو پھر مفہوم وہ بھی نکال لیں. باتا جو ہے وہ رات بسر کرنا، رات گزارنا، رات بھر رہنا، رات بھر. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہے نا سورہ فرقان کا آخری میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سورہ زخرف ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. لیکن آپ نکالنا چاہیں تو اس پر سیاہی چھا جاتی ہے، ابھی کیا جا سکتا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم. لیسا ہے نہیں کے معنوں میں، ناٹ، لیس البر ان تولوا وجوہکم. اچھا، اب یہ لیسا جو ہے یہ نہیں کا مفہوم دیتا ہے، اور لیسا جو ہے یہ کس کیٹیگری کا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے. اب یہی مفہوم جب آپ کسی اور لفظ سے لیں گے، مثلا لا اور ما، تو ان کا فنکشن بھی وہی ہوگا. یعنی نافیہ جملہ جو ہے، کسی بھی آپ نے جملہ اسمیہ میں خبر کی نفی کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں. لیسا کہہ دیں، لیکن یہ کیونکہ ورب ہے لہذا یہ اس کی پوری فارم ہوگی، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لستا لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا. لیکن یہ لام جو ہیں یہ حروف ہیں لہذا یہ ان چینج رہیں گے. تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہوگی؟ خبر جو ہے وہ حالت نصب. تو یہ ہوگا یعنی منصوبات کی دوسری کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کیا ہو گئی یہاں تک. اچھا، اب اس میں سے ایک لیسا جو ہے یہ نہیں کا مفہوم رکھتا ہے. اسی معنی میں یہ 2 حروف جو ہیں ما اور لا، جب یہ آئیں گے جملہ اسمیہ کے شروع میں خبر کی نفی کرنے کے لیے، تب بھی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگی. یہ تیسری کیٹیگری ہوگی. اس کے بعد آئیں جی مفعول. مفعولات کہتے ہیں ان کو، یعنی گرامر کے اندر ڈسکرپشن جو ہیں وہ انہوں نے ذاتی یہ کی ہوئی ہے کہ ان سب کو منصوبات کہہ دیا ہے جو بھی زبر والے ہیں، مفعولات کہہ دیا ہے. لیکن اس کا جو آئیڈیل ہے، بعض کتابوں نے اچھی اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، منصوبات. تو منصوبات کہیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ منصوبات، یعنی وہ اسماء کے جو حالت نصب میں ہوتے ہیں. اب اس میں سے آگے آ رہے ہیں یعنی جن کو کہتے ہی مفعول ہیں عام طور پر، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے مفعول بھی. ایک اور چیز میں آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہے اسم مفعول. اسم المفعول ہے جیسے مفعول، مقتول، معلوم، محترم، مکرم. ٹھیک ہے جی، یعنی نہیں مفعول کا وزن ضروری نہیں،
یعنی وہ لفظ کے جو اپنے لفظ میں مفعول ہے. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مفعول بھی. وکٹم آف دا ایکٹ جو بھی پرسن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مفعول بھی کہلائے گا. قتل المسلمون کافرین. کافر اٹسیلف کیا ہے؟ اسم فاعل ہے نا، لیکن اس جملے میں ہی کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. فرق سمجھے آپ؟ یعنی اس جملے میں جو اسم مفعول کون سا ہے؟ مقتول ہی ہے نا، جو کہ لکھا آیا نہیں، یہاں مینشن نہیں ہوا. لیکن اگر ان کے لیے کافروں کے بجائے مقتولین کہا جاتا تو وہ کیا ہوتا؟ وہ اسم مفعول ہوتا. صحیح سمجھ میں آئی؟ اینی ون ہو از دا وکٹم آف دا ایکٹ آف کلنگ، وہ کیا ہے؟ وہ مقتول ہے. وہ تو ایک جنرک نیم ہو گیا نا ان کا. لیکن اب وہ مقتول ایکس بھی ہو سکتا ہے، وائی بھی ہو سکتا ہے. ابو جہل بھی مقتول ہے اور حضرت حمزہ بھی مقتول ہیں. تو جب ہم آپ یعنی مقتول کے لیے کوئی اسم استعمال کریں گے یا کوئی پروناؤن استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ مفعول تو ہوں گے لیکن اسم مفعول نہیں. گاٹ دا پوائنٹ؟ کیوں جی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ایک ہے اسم مفعول. اسم مفعول کیا ہے کہ اس پرٹیکولر ایکٹ سے کوئی بھی جو وکٹم بنے گا اس کے لیے جنرک نیم کیا ہے؟ اسم مفعول. مثلا کتابت لکھنا، کتب یکتب، تو ہر لکھی ہوئی چیز کیا ہوگی؟ مکتوب. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کتاب لکھی، اس نے خط لکھا، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ خط اور کتاب کیا ہوں گے؟ خط مفعول ہے، اسم مفعول نہیں کہیں گے اس کو، مفعول بھی ہے. اور کتاب اس جملے کا مفعول بھی ہے، جبکہ ہر لکھی جانے والی چیز کیا ہے؟ مکتوب ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کتب یکتب سے اسم مفعول ہے. مفعول بھی جو ہیں وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. مثلا آتینا موسی الکتاب، آتینا اس میں فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا، جس کے لیے ضمیر نہ آئی ہے. نہیں، ضمیر نہ کہیں، فعل با فاعل ہے نا، تو نہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا یہاں پر، نہ کوئی چیز ہے یہاں پر. آتینا پورا ایک لفظ ہے. ہاں یہ ہے کون سا ڈبل ہوا ہے؟ ڈبل کیا ہوئے؟ یاتی، یوتی. میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا، آپ نا کو ضمیر متصل سمجھ رہے ہیں. نہیں، آتینا ماضی ہے. آتا، آتیا، آتو، آتت، نہیں آتیا ہی ہوگا. اور آتینا، آتیتا، آتیتما، آتیتم، آتیتی، آتیتما، آتیتن، آتیتو، آتینا، یہ ایک لفظ ہے، یہ فعل ہے لیکن با فاعل ہے. نہ مفعول نہیں ہے یہاں پر، نہ نشانی ہے جمع متکلم میں صیغے کی. تو یہ ایک لفظ ہے، یہ فعل ہے لیکن فعل با فاعل ہے. تو اس کا فاعل کون ہے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، نانو ہے اس کا فاعل. ٹھیک ہے. اور ہم نے عطا کی، کیا عطا کی؟ کس کو عطا کی؟ تو یہ دونوں مفعول بھی ہیں. آتینا موسیٰ یہ پہلا مفعول بھی ہو گیا اور الکتابہ یہ دوسرا مفعول بھی ہو گیا، اور دونوں کیا ہے؟ حالت نصب میں. اسی طرح دوسری مثال دی ہے عامر صاحب نے کہ حسب حامد محمود عالما.
حامد نے محمود کو عالم سمجھا. لیکن یہ مثال آپ کو یاد کرنی پڑے گی. لیو اٹ. اگلی مثال لے لیں. اعطیناک الکوثر. یہاں اعطیناک کے ساتھ کاف جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے یہ مفعولی ضمیر ہے. اعطیناک الکوثر. تو اگر آپ اس سبق میں یہ کانسیپٹ کے ایک سے زائد مفعول بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس میں یہ دو مثالیں شاید آپ کو یاد ہی ہوں گی. اعطینا موسیٰ کتاب بھی یاد ہوگی, قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ حافظوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. حافظ ذرا سا کنسنٹریشن لوز کرے تو 5-7 سپارے ادھر سے ادھر کود جانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ دونوں مثالیں یاد رکھیں, انا اعطیناک الکوثر اور آتینا موسیٰ الکتاب. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ہیڈنگ باندھا ہے فعل کا حذف, اور درج ذیل 3 مقامات میں صرف مفعول بہ مذکور ہوتا ہے, فعل اور فاعل دونوں مقدر ہوتے ہیں. فعل اور فاعل دونوں مقدر ہوتے ہیں. اس کی ٹپیکل اگزامپل یاد رکھیں, سبحان اللہ. اب سبحان اللہ میں نصب کیوں آئی ہے سبحانہ کی؟ وہ جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اسم حالت رفع سے ادھر ادھر ہو تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ کوئی چکر ہے. سبحان اللہ نہیں ہے, یہ سبحان اللہ ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے, اگر کوئی سامنے ریزن نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یہاں کوئی ہڈن ریزن ہے. اور وہ ہڈن ریزن کیا ہے؟ محذوف کیا ہے؟ فعل اور فاعل دونوں محذوف ہیں. نسبح سبحانک یا اسبح سبحانک, ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں. ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں. نسبح سبحانک سبحانہ و تعالی, اسبح سبحانہ و تعالی. تو یہاں پر یہ فعل معذوف مانا جائے گا اور فعل کے اندر جو ہے وہ فاعل چھپا ہوا ہوگا. اہلاً و سہلاً بھائی ایسے ہی ہے. اچھا, آگے انہوں نے ہیڈنگ باندھا ہے کہ تحذیر, کسی کام سے تنبیہ کرنا. مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ, تو مراد کیا ہوتا ہے؟ سانپ سے بچو. تو عربی میں انہوں نے مثال دی ہے احذر, یہ فعل ہے بچو, ہوشیار رہو کو مقدر سمجھا جاتا ہے, یا پھر اتقی یا بعد کو مقدر مان سکتے ہیں. تحذیر کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے متنبع کرنا مقصود ہو اس کی تکرار ہو. النارا النارا, یہاں بھی کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. وہ اصول جو یاد رکھیں کہ اسم کی نارمل حالت جو ہے وہ رفع کی ہے. الکذب والنفاق, الکذب والنفاق. اب اسم کی نارمل حالت کذب کی کیا ہونی چاہیے؟ الکذب. تو الکذبہ ہو گیا, تو یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی وجہ کہیں بیان نہیں ہوئی اور محاورے کی وجہ سے اس کو چھپایا گیا ہے. یعنی جھوٹ اور منافقت سے بچو. ایاکا, ایاکا یا اس کے کسی صیغے مثلا ایاکما ایاکم وغیرہ کے ساتھ ہو. ایاکا والکذبہ, آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والمحدثات الامور, بچو نئی نئی چیزوں سے. فإن كل محدثۃ بدعۃ, ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالۃ, ہر بدعت گمراہی ہے. اس میں بھی آپ یہی مثال لکھ لیں. یعنی کوشش کریں کہ قرآن مجید اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی آپ مثالیں بنائیں تو آپ کے لیے عربی بہت آسان ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ آلریڈی کان مانوس ہوتے ہیں اس چیز سے, آپ کا ذہن مانوس ہوتا ہے, تو بس صرف اس کو اٹیچ کرنا ہے. وہ بھی آپ کو یاد ہے, یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے, ان دونوں کو اٹیچ کر دیں گے تو دونوں چیزیں یاد ہو جائیں گی. ایاکم لکھ لیں, ایاکم والمحدثات الامور. جی نہیں نہیں نہیں, ایاکم معنی بچے کے نہیں ہے, اصل میں کم کم ہے. کم کم اٹیچ کم. اب مفعولی حالت کم کی جو ہے وہ علیحدہ کھڑی نہیں ہو سکتی, اس میں تو لازماً ڈیٹیچ ہونا ہے. تو ایا جو ہے یاد رکھیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے, صرف بیس ہے, یعنی اٹیچمنٹ کے لیے. نعبد اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں.
آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اللہ کو مقدم کرنا پڑے گا. اللہ نعبد. ٹھیک ہے. اچھا، اب نعبدو کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو تیری کے لیے کیا ہے؟ اٹیچ ضمیر آئی. اب ہم نے اس کو پیچھے لانا ہے. اس کو پیچھے لائیں گے تو کیا کریں گے؟ کا کو ہم ہوا میں کھڑا نہیں کر سکتے، یہ تو اٹیچ ضمیر ہے نا. تو ایا کیا ہے؟ وہ اٹیچمنٹ ہے صرف. بالکل صحیح. ایا کیا ہے؟ یہ اس کی اٹیچمنٹ ہے، اس لیے کہ مفعولی اور جو جری ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اٹیچڈ ہوتی ہے. یہی فرق ہے نا. یعنی ضمائر میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ حالت رفع کی ضمیر ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ورڈ ہوتا ہے. تو سر رفع کی ضمیر کون سی؟ کیوں نہیں؟ مفعول. نعبدو کا مفعول ہے، مفعول بھی، تو اٹ ہیز ٹو بی ان نصب فارم. یعنی پرابلم سمجھے نا آپ. جب آپ اس کی پرابلم کو سمجھ کے ادھر آئیں گے تو آپ کو لازمن ہوگا کہ نہیں. آپ اگر انتا کریں گے وہ تو فائلی حالت ہو گئی. تو مفعول کی حالت فائلی تو نہیں ہو سکتی. مفعول رفع میں نہیں جا سکتا. مفعول بھی جو ہے وہ رہنا نصب میں ہی ہے. تو اب نصب میں کیا ہے؟ وہ کا ہے، اٹیچ کا. یعنی آپ عادت ڈالیں جو آپ کو میں نے پڑھایا تھا نا کہ رفع کی ضمیر کیا تھی؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما اننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، انا نحنو. اور نصب کی ضمیر میں نے آپ کو کیسے پڑھائی تھی؟ اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما. اب وہ اٹیچ کیوں میں نے کہا تھا؟ اس وقت آپ کو عجیب لگا ہوگا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کے وہ یعنی تھنکنگ کا حصہ ہو کہ نصب اور جر کی ضمیر جو ہے یہ اٹیچڈ ہے. اب جب اٹیچ ضمیر آپ یہاں لے کے آئیں گے تو یہاں پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ اٹیچمنٹ کہاں آنی ہے. یہ صرف زور دینے کے لیے لائے جا رہے ہیں جی، کلام. یعنی ہی کرنا ہے نا. تیری ہی، تیری تو ہو گیا اٹیچ کا. وہ تیری تو ادھر آ گیا وہاں سے، لیکن اٹیچ کس کے ساتھ اٹیچ؟ تو وہ اٹیچمنٹ کے لیے ایک فلر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایا فلر ہے. یعنی جن لوگوں کو اس بات کا کانسیپٹ نہیں ہوتا وہ سورہ فاتحہ میں نیچے لکھ دیتے ہیں ایا کا مطلب ہی، اور کہا کا مطلب تم. ایا کا مطلب ہی نہیں ہے. وہ ہی کا مفہوم پیدا ہوا مفعول مقدم کرنے سے. تیری ہی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ ایا کا نعبدو جوں کا تو آ جائے گا. اب اس مثال سے انشاءاللہ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ یاد رہے گا. سر جو ہم پھر جو آگے آپ نے ایگزامپل دی ایاکم، ہاں جی، ساتھ لوگوں کو، ہاں جی، اس میں تو ہم کو کوئی فعل آیا نہیں. وہ ہے نا احذر، احذرو، احذرو محدثات الامور، بچتے رہو نئی نئی چیزوں سے. اب وہ احذرو جو ہے آپ نے وہ غائب کر دیا. اب اس کی بجائے کیا باقی کیا رہ گیا؟ وہ احذرو کا مطلب کیا ہے؟ تم بچتے رہو. اب تم کی بجائے کیا ہے؟ وہ آپ نے نصب کی حالت میں وہ لے کے آنا ہے. اس کو اڑانا ہے تو پھر نصب والا جو آئے گا کوئی، وہ نصب کیا ہے؟ اٹیچ ضمیر ہے. تو اس کی بجائے کم لگا دیا، ایاکم، تم بچتے رہو. بات محاورے کی ہے نا. یعنی عربوں کا بتایا تھا جو میں نے آپ کو بار بار کہ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. ویسے لفظی مطلب کرے تو بس تم، ایا کا کوئی مطلب، ایا کا کوئی مطلب نہیں. تم. حالانکہ تم مطلب نہیں ہو سکتا تمہیں. اٹیچ کا مطلب آپ نے تم نہیں کرنا. یعنی آپ کے یہ فطرت کا حصہ بن جائے کہ اگر ضمیر جو ہے وہ اٹیچڈ ہے، نصب یا جر کی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ تم نہیں ہے، تمہیں وارننگ دی جاتی ہے. یو آر وارنڈ آف وٹ. اب آپ نہ بھی کریں
آف محدثات الامور, نئی نئی باتوں, انوویشنز ان دا ریلیجن. یو آر وارنڈ آف انوویشنز. یعنی اس حدیث میں بھی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے ہاں جی, کہ نئی نئی چیزیں. ہاں نئی نئی چیزیں سے بچو. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوبصورت روایت ہے. ہماری 8ویں کی عربی کی کتاب میں ہوتا تھا یہ آخری خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں بڑا بلیغ واعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں ڈبا گئیں. قلنا یا رسول اللہ کأنک موعظۃ مودعۃ, اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ الوداعی واعظ ہے. فاوصینا, تو آپ ہمیں وصیت فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علیکم السمع والطاعۃ, تم پر اپنے امیر کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. علیکم, تم پر, وہ بھی وہی علیکم السمع والطاعۃ لو یعمر علیکم عبد حبشی, اس طرح کے الفاظ ہیں. خواہ تم پر کوئی کالا حبشی غلام جو ہے وہ تم پر امیر بنا دیا جائے تب بھی تم اس کی سمع و اطاعت کرو. لسن اینڈ اوبے ہم, کچی بالوں والا. اور پھر اس کے بعد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیکم بالنواجذ, کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے, ان کو پچھلی ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور بچو نئی نئی چیزوں سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دوسری حدیث میں نہیں, یہ خطبہ اس کے بعد کا خطبہ ہے. یہ حضرت ارباز کی روایت جو ہے یہ حجۃ الوداع کے خطبے کی نہیں ہے. اس کا تو یعنی نقشہ ہی بڑا خوبصورت باندھا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دل کو لبھانے والا اور دل میں اتر جانے والا بات فرمایا. تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کانہ موعظۃ مودعۃ, یہ تو کوئی الوداعی خطاب لگتا ہے آپ کا, تو ہمیں نصیحت فرمائے. تو سن 2010 میں ڈاکٹر سارم صاحب آئے تھے یہاں, تو اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے, تو انہوں نے ام المدارس میں سیرت النبی پر خطاب کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہاں جمعہ کا خطبہ بھی تھا, اس سے پہلے یہاں قرآن اکیڈمی میں. لیکن وہ خطاب تھا وہاں پر ام المدارس والا, وہ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ آخری میسج ہے. تو اگلے دن یعنی میں نے اور رشید عمر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو چھوڑا موٹر وے تک راستہ بتانے کے لیے, کیونکہ درمیان میں انہوں نے اس پہلے دن کے وقت ملاقات کی جماعت اسلامی مرکز میں جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر ہم نے اسکارٹ کیا ان کو. رشید صاحب ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے, میں تنظیم کی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو بس اتر کر ان کو خداحافظ کہا, اور واپس آ کر میں اور رشید صاحب گاڑی میں جب بیٹھے, میں نے رشید صاحب سے کہا کانہ ہو موعظۃ مودعۃ. تو اسی سے کہتے ہیں ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. کچھ نہیں, ویسے یعنی وہ ایک احساس ہوا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب آخری پیغام دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں 5 روزہ عمرہ کی تربیت کا ایک پروگرام تھا تنظیم کا. اس میں ڈاکٹر صاحب آئے, پھر طبیعت خراب ہو گئی. ہوا یہ کہ انہوں نے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام پڑھانا تھا, تو ہمارا بریک ڈاؤن ہو گیا یہاں پر. تو اس سے پھر کافی ان کو بیٹھنا پڑا انتظار سے, کوفس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ چلے گئے. پھر اینڈ پر ویکینڈ پر یہاں پر شورا کا اجلاس تھا, اس میں پھر آئے وہ کرنے کے لیے. اور اتوار کو یہاں سے گئے شورا کے اجلاس کے بعد, اور بدھ کو ان کا انتقال ہو گیا. بلکہ ہفتے کی شام کو گئے ہیں, ہفتے کو گئے ہیں آفٹرنون, اور اتوار کا آخری درس انہوں نے دیا ہے وہ قرآن کالج میں, قرآن آڈیٹوریم میں. بدھ کو نہیں بلکہ منگل کی رات کو ہی انتقال ہو گیا. وہ تو 12 بجے اس نے نوٹ کیا ہے, ان کا جو خادم تھا غفور, ہاں, تو اس نے عارف صاحب کو, ان کے بیٹے جو ہیں ڈاکٹر عارف رشید, ان کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے خراٹوں کی آواز نہیں آ رہی. تو انہیں آ کے دیکھا ان کا 12 بجے ڈکلیئر ہوئے ہیں, تو مطلب تو یہ ہوا نا کہ منگل ہی کو کسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفور کرے. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی, یہ ساری ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہیں, لیکن بس میں پڑھ دیتا ہوں. اغراء, کسی اچھے کام پر ابھارنا یا آمادہ کرنا.
اس کے لیے الزم وابستہ رہ، خذ پکڑ، اور اختر اختیار کر جیسے فعل معذوف مانے جاتے ہیں۔ اغراء کے لیے شرط یہ ہے کہ جس چیز پر آمادہ کرنا مقصود ہو اس کی تکرار کی جائے۔ الحیا الحیا، یعنی حیا کو اختیار کرو یا حیا کو اختیار۔ الاجتہاد الاجتہاد، کوشش کرو، کوشش کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد اختصاص، یہ سب ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہیں، کسی بات کو کسی خاص فرد یا چیز کے لیے مخصوص کرنا۔ مثلا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء لوگ ہیں نہ ہم کسی چیز کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہماری کو میراث ہوتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر وہ شیعوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ بات کہی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث نہیں ہے۔ اب حضرت علی کے کہنے پر حضرت فاطمہ نے جا کر تقاضا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال وہ فلاں باغ تھا تو وہ ہمیں دیا جائے، تو نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحن معاشر الانبیاء۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر نحن کا خبر نارملی کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع میں ہو جائے نحن معاشر الانبیاء، لیکن نحن معاشر الانبیاء اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پر ایمفسائز کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یہ کیا ہے؟ پیچھے سارا حالت رفع میں آ رہا تھا، جی والموفون بعہدہم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ، یہ سارا رفع کی حالت میں جا رہا ہے نا، آتی المال فاعل ہیں وہ سارے۔ اس کے بعد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور ایفا کرنے والے اپنے عہدوں کو جب کبھی وہ کبھی معاہدہ کر لیں۔ اس کے بعد آنا کیا چاہیے تھا؟ والصابرون فی الباساء والضراء، لیکن والصابرین فی الباساء، اب رفع کی حالت نصب سے بدلی، تو جو آپ کو اصول بتایا ہوا ہے کہ جب بھی اسم اپنی رفع کی حالت سے ہٹے تو اٹ مسٹ ہیو اے ریزن۔ یہاں پر وہ ریزن کیا ہے؟ مخصوص کر دینا، الصابرین بالخصوص، صبر کرنے والے۔ اسی طرح اہلاً و سہلاً و مرحباً، اب یہ دیکھیے دونوں حالتیں، تینوں حالتیں نصب میں ہیں، وجہ ہونی چاہیے، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ ان کو ایسی چیزوں کو میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ ان کو محاورے کے طور پر لیں کہ یہ ایسے ہی محاورہ ہے، لیکن عربی زبان میں محاورہ بھی بغیر ریزن کے نہیں ہوتا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یعنی ان کا بڑا سائنٹیفک مائنڈ ہے، اگر وہ رفع سے نصب میں گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، تو گرامر والوں نے تلاش کر کے چھوڑی ہے کوئی نہ کوئی وجہ۔ اتیت اہلاً، تم اپنے گھر آئے ہو، ہے نا، اپنا گھر سمجھو۔ اتیت سہلاً، بتا کہتے، وطن کہتے ہیں لتاڑنے کو، پریس کرنے کو، تو ایزیلی فیل ایٹ ہوم اینڈ ریلیکس۔ یعنی اور بھی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں، جی مطلب کہ اہلاً و سہلاً کے ساتھ جو انہوں نے نامیوں نے بنائی، جی اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بنائی جا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ وہی بات کہ نسب کی حالت اگر ہے تو آپ نے اس نے کوئی نہ کوئی ریزن دینی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا۔ اب غفرانہ نسب ہے نا، تو غفرانہ کا تیری غفران نسب کیوں آئی؟ نسلوں کا غفرانہ کا، یا کوئی بھی نرجو غفرانہ کا، ہم تیری مغفرت کی امید رکھتے ہیں، یا نسلوں کا غفرانہ کا، ہم تجھ سے تیری مغفرت کے سائل ہیں، نطلبو غفرانہ کا، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ یعنی اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو وجہ بنانی پڑے گی یا انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ یہاں کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نسب آئی ہے، ورنہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ یعنی انگریزی میں آپ دیکھیں نا کہ اب محاورہ ایسے ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، یو اینڈ می، اب یو جو ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے، ہم، تم اور میں گئے، یو اینڈ می وینٹ، اینڈ یو اینڈ آئی ہونا چاہیے نا اصولی طور پر، لیکن انگریزی میں چل جاتا ہے، جو انگریزوں نے کہا الٹا سیدھا، وہ الٹا سیدھا بھی ٹھیک ہوگا، عرب الٹا نہیں کہتا۔ اب یو اینڈ می سمجھ گئے نا بات کو، کہ آپ جو عربی کی ٹیکنیک ہے وہ کیا ہے کہ فاعل حالت رفع میں پکی مور ہے،
تو went جو ہے اس کے فائل کون ہے؟ تو اور میں. اردو میں آپ مجھے تو نہیں کہتے تو گیا اور مجھے گئے تو نہیں کہتے, تو گیا اور میں گئے کہتے ہیں. لیکن انگریزی میں کیا ہے؟ یو اینڈ می. اب انگریزی یہی رہے گی ٹو اینڈ می, یو اینڈ می, لیکن انگریزوں کو ہم اگنور کریں گے, درگزر کریں گے, معاف کریں گے ان کی اس غلطی پر, اس لیے کہ ان کی زبان سائنٹیفک زبان نہیں ہے, بناوٹی زبان ہے. اردو بھی بناوٹی ہے اور انگریزی بھی بناوٹی ہے. انفارچونیٹلی دونوں زبانیں جو ہم نے سیکھی ہوئی ہیں زیادہ, وہ دونوں ہی بناوٹی زبانیں ہیں. یعنی یورپ کی باقی زبانیں جو ہیں وہ نیچرل زبانیں ہیں. گریک نیچرل زبان ہے, فرینچ نیچرل زبان ہے, جرمن نیچرل زبان ہے, ڈچ نیچرل زبان ہے, ٹھیک ہے نا. خود برطانیہ کے اندر ویلش جو ہے بہت اسٹرانگ لینگویج ہے. ویلش, ویلز نہیں ان کا, ہاں بہت اسٹرانگ زبان. وقع ماضی ہے, یقی مضارع ہے. واو قاف, واو جو ہے اس کا مادہ ہے, واو قوف یا واو. اچھا واقعہ یہ بننا چاہیے تھا واقعہ یقیو, لیکن تھوڑی سی مشکل ہوئی نا, اوپر نیچے جمپ جو ہے وہ عربوں کو آسان نہیں ہے, وہ جمپ کو سیدھا کر لیتے ہیں. تو اس کو انہیں کیا کر دیا, واقعہ کا کیا بنا دیا, وقع, اور اس کا کیا بنا دیا, یقی. اب اس کا یقی ہے تو پھر اس کا حاضر میں کیا بن گیا, تقی. اس کا خفیف کیا ہو گیا, تقیہ. اور اس کا اخف کیا ہو گیا, تقی. اور اس کا امر کیا ہو گیا, قی, بچا. و اینڈ قی سیو نا اس. یہاں بھی دو مفعول ہو گئے نا, بچانے والا اللہ ہو گیا فائل, اور مفعول کون ہو گیا, ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. کلیئر ہو گیا نا. یہ واؤ جو ہے یہ اینڈ ہے, اینڈ سیو اس فرام ہیل فائر, دا ٹورمنٹ آف پنشمنٹ آف فائر. مفعول مطلق, مفعول مطلق کیا ہے کہ کسی بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے عربوں کے پاس یہ بھی ایک اسلوب ہے. وہ اسلوب کیا ہے کہ وہ جو فعل کا مصدر ہے اس کو حالت نصب میں لاتے ہیں. ربی انی ظلمت نفسی ظلمن, اور پھر ساتھ کثیرن بھی لگا دیا. ظلمت نفسی ظلمن, پہلے اس کو لیں, وہ تو پھر صفت ہے نا اس کی ظلمن کی. میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا, ظلمت نفسی, اور پھر ظلمن کا تو کیا ہوا, واقعی ڈھایا. میں مذاق نہیں کر رہا, آئی مین اٹ. ظلمت نفسی ظلمن, میں نے واقعی اپنے اوپر ظلم ڈھایا. اگر ظلمن نہ ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا, میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا. اب ظلمن کہہ کر آپ نے کیا کیا, میں نے واقعی اپنے اوپر ظلم ڈھایا, آئی مین اٹ. ضربت ضربن, میں نے واقعی مارا یا خوب مارا. یعنی کوئی نہ کوئی ایمفیسس کی ڈائریکشن جو ہے اس میں آ جائے گی. یہاں کیا ہے, ظلمن اور پھر کثیرن بھی بہت زیادہ, میں نے واقعی اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہے. لا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غور کیا آپ نے, لا یغفر الذنوب الا انت. فیصل یعقوب مجھ پر کوئی زیادتی کریں اور پھر معافی مانگ لیں, اور میں حاتم طائی کی قبر پر یوں لات مار کے ان کو معاف کر دوں گا, لیکن معافی نہیں ہوگی, یہ کوئی شخص اس طرح معاف کر نہیں سکتا. یعنی میرے دل چ ہوئے گا کہ اللہ کرے کہ انہوں فیصل شراز ایسی سٹ لاوے انہوں پتہ لگے میں نے کی تصویر, کیونکہ ہم اللہ کو کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتے, اس لیے کہ انہوں نے جو مجھ پر زیادتی کی تھی, انہوں نے مجھے کچھ زخم لگایا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیں, اللہ تعالیٰ کا بگاڑتے کچھ نہیں. لہذا معاف کرنے والی ایک ہی ذات ہے صرف,
لا یغفر الذنوب الا انت، لہذا فاغفر لی مغفرت. اور یعنی کیسی کیسی آوازیں لگاتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جو فارسی کی ربائی ہے نا، بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، تو جو کچھ بھی ہے باز آ جا، واپس آ جا. گر کافر ہو گبر و بت پرستی بازا، کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے لیو اٹ. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تم نے 100 دفعہ بھی توبہ کر کے پھر توبہ توڑی ہے تو یہ نہ سوچ کے رب کی کہے گا کہ پکھانڈی بنا لیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا، میں کہوں گا، میں اور آپ یہی کہیں گے، اے تو پکھانڈی بنایا بڑھے تو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتا، معافی مانگ لو مجھ سے، میں بخشوں گا. تو لا یغفر انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے واقعی اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے. لا یغفر الذنوب الا انت، جو فارسی کا ہے، اردو کا شعر ہے، میری خو خطا تیری خو عطا، نہ میں اس میں کم نہ تو اس میں کم. میرا کام غلطی کرنا، تیرا کام معاف کرنا. میں ایدے چی قسم نہیں کھانا، تو ادھروں قسم نہیں کھانا. میری خو خطا تیری خو عطا، نہ میں اس میں کم نہ تو اس میں کم. تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نہ. آپ کو یاد ہوگا وہ قوالی ہوتی تھی نا توبہ فلم کی، کیا آپ سے پہلے کی ہے؟ آپ جب پڑھتے تھے کالج میں اس وقت ایک فلم آئی تھی توبہ، اس پہ قوالی ہوتی تھی ایک کہ نہ ہوتا گر یہ توبہ کا سہارا ہم کہاں جاتے. اچھا جی، آگے یہ ہو گیا جی مفعول مطلق. ضربت ضربن، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ یاد رکھ لیں، یہ قرآن مجید کی مثال ہے بڑی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے واقعی موسیٰ سے کلام فرمایا. نظرۃ فی النجوم، یہ بھی قرآن مجید کی مثال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نظرۃ فی النجوم، یہ بھی یاد کر لیں، باقی چھوڑ دیں بے شک. صرف تاکید مقصود ہو تو بعض اوقات عرب یہ حرکت بھی کرتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ کسی اور مصدر سے ہو اور اس کے بعد جو مفعول مطلق لایا جائے وہ کسی اور مصدر سے لایا جائے. مثلا جلستو قعودن، جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا اور قعدہ یقعدو کے معنی بیٹھنا، تو فعل جو ہے وہ ایک سے لیا اور وہ جو مفعول مطلق لائے وہ دوسرے سے لیا، یہ ایسا بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ قرآن مجید میں شاید مثال آپ کو نہیں ملے گی اس طرح کی، اس کو چھوڑ دیں، forget about it. ایک جو ہے یہ قرآن مجید کی ایگزامپل ہے اس میں کہ اسی کو کرنے کے لیے، مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے کلو اور بعض بھی لگا دیتے ہیں مضاف بنا کر، اور اس کے بعد پھر اس کا مصدر آ جائے گا. مثلا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جاہدوا فی اللہ جہادہ ہو بھی کہا جا سکتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہوتا، لیکن اس کو فردر ایمفیسائز کیا حق جہادہ، جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ہے. ہاں جی، اذکر اللہ کثیرن، اذکر اللہ اصل میں کیا ہے؟ ذکرن کثیرن. فجلدوہم 80 جلدتن، فجلدوہم 80 جلدتن. اسی طرح شکر اللہ کا مفعول مطلق جو ہے وہ مذکور نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ جو متعلق ہوتا ہے اس سے اس کو مینشن کیا. مثلا شکر اللہ کا ان العزت جميعا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وبالوالدین احسانا، یعنی احسنوا بالوالدین احسانا ہونا تھا نا، لیکن احسنوا نہیں کہا، وبالوالدین احسانا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اصل میں جیسے وہ کہا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وان احسنوا بالوالدین احسانا، لیکن احسنوا نہیں کہا کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے
اور اب فالتو لفظ استعمال کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے. اس کی راضی مفعول لہو ان آرڈر ٹو کے معنوں میں، یعنی کوئی کام آپ نے کیا، بجائے یہ کہنے کے پورا کہ ان آرڈر ٹو ڈو دس، تو وہ دس جو ہے اس کو حالت نصب میں لے آئیں گے. مثلا اعبد اللہ شکرن، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اس کا شکر بجا لانے کے لیے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہاں قرآن مجید کی ایگزامپل ہے اکثر. لا تقتلوا اولادکم، ڈونٹ کل یور چلڈرن، خشیۃ املاق، فیئرنگ. تو ود دا فیئر کہنے کے بجائے سیدھا ہی فیئر کہہ دیا. خشیۃ املاق، تنگ دستی کے ڈر سے. املاق کہتے ہیں تنگ دستی کو، اور خشیۃ املاق تنگ دستی کے ڈر سے. یجعلون اصابعہم، یہ بھی قرآن مجید کا ایگزامپل ہے پہلے پارے میں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. حذر کے معنی بچنا، موت سے بھاگنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، یا موت کے ڈر سے وہ اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، صواعق تو ہے نا کڑک بجلیوں کی، صاعقہ کہتے ہیں نا بجلی کو. حذر الموت، ود دا فیئر آف موت، یا حذر الموت. آگے ہے جی ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اپنے مالوں کو خرچ کرو ابتغاء مرضات اللہ. ابتغاء کیا ہے؟ پرسویشن، پانے کے لیے. کیا پانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. دونوں جو ہے جزاء اور نکالا، ان آرڈر ٹو ریوارڈ، in order to punish, and نکالا من اللہ، ایگزامپل یا وارننگ فرام اللہ تعالیٰ. اس کا مفعول فی. مفعول فی کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، یعنی وہ ٹائم اینڈ اسپیس جس پر وہ فعل واقع ہو، اس کو بھی سیدھا عرب حالت نصب رکھ دیتے ہیں. مسان، صباحن، میں نے یہ کام صبح کے بعد کیا، صباحن، شام کو کیا، مساحن، یومن. ٹھیک ہے نا، یہ مفعول فی کہہ رہا تھا. ظرف برتن ہو گیا نا، یعنی جس برتن میں وہ فعل واقع ہو رہا ہے. یہ دو ہوتے ہیں، یا ٹائم ہوتا ہے یا اسپیس ہوتی ہے، ظرف زمان اور ظرف زمان. لیکن عام ہے قرآن میں نہیں. یوم یقوم الساعۃ، یہ یوم کی زبر کیوں آئی ہے؟ جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم یقوم الساعۃ. تو یہ مفعول بھی تو نہیں ہے، لیکن قیامت جس دن قائم ہوگی تو ظرف ہے نا اس کا، یقوم ہوگا، یوم یقوم الساعۃ. بہت عام قرآن مجید میں آیا ہے. یعنی ادھر ادھر کی مثالیں چھوڑ کے اسی کو یاد رکھیں. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن. یہ یوم جو ہے وہ یہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. یوم کیوں ہے؟ یومو کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، ظرف ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اچھا، اس آیت میں ایک اور نقطہ ہے بڑا زبردست، کہ قیامت پر انسان کو جتنا یقین ہو جائے گا اتنا ہی انسان اس دنیا میں بھی ان سے بھاگنا شروع کر دے گا. بھی اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے دور بھاگے گا. سیلفش ہو جائے گا نا. یہیں پر یقین جو آ گیا، اس کا میں بتاتا ہوں نا آپ کو، کہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے
کہ جب آپ کا بیٹا جو ہے وہ دین کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں آنا تو جاوے جہنم میں. دنیا کا محاورہ، اردو کا محاورہ ہے نا، جاوے جہنم میں. اسی مفہوم کو لیے. آج چونکہ ہمیں آخرت کو اتنا یقین نہیں ہے، لہذا ہم اس کو الاؤنس دیتے چلے جاتے ہیں. لیکن یقین جس دن آ جائے گا اس دن کہ میں اپنا نہ خراب کر بیٹھا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.